اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 43۔ ہم لوگوں نے جو ذکر ہم پڑھ رہے تھے سورہ توبہ میں سب جہاد کا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تبوک سے جو مارکہ ہوا تھا جس میں روم کی فتح ہوئی تھی، اور رومیوں سے جو مقابلہ ہوا تھا وہ اس طرح ہوا کہ وہ پھر گئے، وہ واپس چلے گئے تھے، اور وہاں پہ کوئی ایکچول جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے ایک بہت بڑی فتح دی تھی اور بہت سی غنیمتیں مسلمانوں کو اس میں ملی تھیں۔ ذکر پھر صحابی کا ہوا تھا کعب ابن مالک، جو ایبل باڈیڈ تھے، منافق بھی نہیں تھے، لیکن وہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنے خدشات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے 3 لوگ تھے جو جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے۔ جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ نے یعنی ان صحابہ کا جواب، سلام کا جواب نہیں دیا جاتا تھا، اور وہ یعنی کہ بازاروں میں اور مسجدوں میں لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ اور جب آپ جا کے اور لوگوں سے پوچھتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کوئی فیصلہ نازل کرے گا، تو اس فیصلے کے انتظار میں تھے سب۔ آج بھی اس کا ذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ، معاف کرے اللہ، ان کا تجھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے معاف کرے۔ لما اذنتا، لما کیوں، اذنتا تم نے اذن دیا، تم نے اجازت دی، لکم ان کو، حتی یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جاتا، لکا تیرے لیے، الذین صدقوا جو لوگ سچے ہیں، وتعلم الکاذبین اور جھوٹے لوگ آپ جان لیتے، آپ کو علم ہو جاتا جھوٹوں کے بارے میں۔ تو ایک لیڈر کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس میں 3 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ عفا اللہ عنکا، اللہ تجھے معاف کرے، لما اذنت لہم کیوں تم نے ان کو اجازت دی کہ یہ پیچھے رہ جائیں، کیوں، حتی یتبین لک الذین صدقوا یہاں تک کہ ظاہر ہو جائیں آپ پر وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فیصلے پر چیک کر رہا ہے کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی پیچھے رہنے کی۔ دوسری بڑی بات، جب ایک لیڈر کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کی پیروی کرنے والے اور نہ کرنے والے جو ہیں وہ اس لیڈر کے لیے ایک لیسن ہوتے ہیں کہ اس کے کون سچے فالوورز ہیں، اس کو کون فائدہ دینے والے ہیں اور کون جو ہیں ان کے دل اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب بھی لیڈر کوئی فیصلہ دیتا ہے، جب بھی لیڈر کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ سچے ہیں جو میرے مشن کے ساتھ ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور قرآن کا، چونکہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ عربی سمجھنا قرآن کا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ تو نے ان کو کیوں اجازت دی، یہاں تک کہ یتبین لک الذین ظاہر ہو جائیں آپ پر وہ لوگ، صدقوا جو سچے ہیں، یعنی جو سچے لوگ ہیں ان کو ایسی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کی خوش آمدید نہیں کریں گے، وہ آپ کے جوتے نہیں صاف کریں گے، وہ آپ کا کوٹ اتار کے نہیں لٹکائیں گے کہیں پہ، وہ آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام نہیں کریں گے، نہیں، آپ اپنے حکم کی پیروی میں ہی اللہ تعالیٰ آپ پہ ظاہر کر دے گا کہ سچے لوگ کون ہیں۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اور آپ جان لیتے۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَتَبَيَّنَ، ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے یہ کہا کہ ظاہر ہو جائیں جو سچے ہیں، یعنی جو سچے ہوتے ہیں، جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، وہ خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ جھوٹے لوگ جو ہیں یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ایک لیڈر کی ایک بہت بڑی کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹوں کی پہچان رکھتا ہے، کھوٹ کی پہچان اس کو بہت اچھی طرح ہوتی ہے۔
لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے آپ سے الذین وہ لوگ یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ان یجاہدوا یہ کہ وہ جہاد کریں. یعنی وہ لوگ آپ سے رخصت نہیں مانگتے, آپ سے اجازت نہیں مانگتے کہ وہ جہاد نہ کریں جو سچے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے. واللہ اور اللہ علیم وہ خوب جانتا ہے بالمتقین متقیوں کو. انما اس کے سوا نہیں ہے یستأذنک آپ سے اجازت مانگتے ہیں الذین وہ لوگ لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے والیوم الآخر اور نہ ہی آخرت پر وارتابت اور یہ لفظ کہاں آیا ہے, اس کی روٹ کیا ہے؟ ارتابت, ریب, لا ریب فیہا ہے ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہا ریب فریب اس سے نکلا ہے. ارتابت شک میں پڑنا, دھوکے میں پڑنا. تو ارتابت قلوبہم جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں فہم فی ریبہم پس وہ اپنے شک میں یترددون وہ متردد ہیں, وہ بھٹک رہے ہیں. یہ رد سے نکلا ہے را دال دال جس کا مطلب ہے ردی ہو جانا, ضائع ہو جانا, بھٹکنا. جیسے ردی ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے اور اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی, تو متردد انسان جو ہے وہ اپنے شک میں بھٹک گیا ہوتا ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ اور اگر وہ ارادہ کرتے, لو اگر ارادو وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا, لَأَعَدُّوا تو ضرور تیار کرتے, لہو اس کے لیے عدتن کوئی سامان. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس جو لوگ آئے تھے نا اجازت مانگنے, جو منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ وہ اگر ان کا ارادہ ہوتا نا تو وہ ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے. لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چھپ گئے یا انہوں نے کچھ کیا. دیکھیں جو ایک دفعہ یہ نیت کر لے کہ اس نے لیڈر کا حکم نہیں ماننا, سچے لیڈر کی بات نہیں ماننی, جہاد میں حصہ نہیں لینا, تو اللہ کیا کہتا ہے وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ لیکن ناپسند کیا اللہ نے, اللہ کو کراہت ہوئی اس چیز سے, انبعاثہم ان کے اٹھنے سے. یعنی ایسے لوگ جو ہیں ان کے جسم ان کے بوجھ بن جاتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں ایک قدم بھی پھر نہیں اٹھا سکتے اگر وہ خود نیت نہ کریں. فَثَبَّتَهُم تو ان کو روک دیا, ان کو فریز کر دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا اور کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ, مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ. ایک دفعہ جب انسان جہاد میں جانے سے دل چراتا ہے, کتراتا ہے, تو اللہ 100 دفعہ اس کو وہیں پر بٹھا دیتا ہے اور جہاد کرنا اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. اس کو سلب توفیق کہتے ہیں. لو خرجوا فیکم اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ, ما زادوکم نہیں وہ بڑھاتے تمہارے لیے الا خبالا مگر خرابی. تو منافق جو ہیں ان کو پیچھے رکھنے میں اللہ کی حکمت بھی یہ ہے کہ وہ بڑے پلان میں پھر نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ پلان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے, تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق سلب کر لیتا ہے اور وہ وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں. ولا اور لأودعوا ضرور وہ دوڑتے پھرتے, خلالکم تمہارے درمیان, یعنی خلال کرتے ہوئے تمہارے اندر باہر آتے جاتے, یبغونکم وہ تمہارے لیے چاہتے ہیں فتنتا ایک فتنہ, ایک بگاڑ, وفیکم اور تم میں سماعون لہم, سماعون کنسوئیاں لینے والے, سننے والے, لہم ان کے, تم میں ان کے جاسوس ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. واللہ اور اللہ علیم بالظالمین وہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا الفتنة لقد البتہ ابتغوا چاہا تھا انہوں نے الفتنة ایک بگاڑ من قبل اس سے پہلے بھی, وقلبوا لگا اور قلبوا الٹ پلٹ کر دیا, قلب سے نکلا ہے قاف لام با, جیسے دل قلب ہے الٹنے پلٹنے والی ایک چیز ہے, دھڑکنے والی ایک چیز ہے, تو قلب کا مطلب ہے الٹنا پلٹنا. تو الٹ پلٹ کیا تمہارے لیے لکل امورا تمہاری تدبیریں, حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق آ گیا حق, والظہرا اور غالب آ گیا, امر اللہ اللہ کا امر, وہم کارہون اور وہ اسے ناپسند کرتے ہیں, وہ اس سے ناخوش ہیں. ومنہم اور ان میں سے من یقول اذن, من یقول وہ کہتا ہے اذن لی اجازت دے مجھے,
ولا تفتنی، اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ سے پیچھے رہ جاؤں، میں جہاد میں نہ جاؤں اور مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ الا، خبردار، فی الفتنۃ سقطوا، وہ تو ایک آزمائش میں پڑ چکے ہیں۔ سقطوا، ساقط ہو جانا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ابورشن کو کہتے ہیں، اوپر سے گرنا۔ سقطوا، یہ پھینک دیے گئے ہیں، یہ پڑ چکے ہیں، یہ گر پڑے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جہاد میں نہ جائیں، ہم اسلام کی راہ میں نہ لڑیں، اور یہ تو بہت بڑی ایک آزمائش ہے، تو خبردار یاد رکھیں کہ یہ تو فتنے میں خود پڑ چکے ہیں، آزمائش میں پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، انکار کرنے والوں کو۔ ان تُصِبْكَ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں پہنچے حسنہ کوئی بھلائی، تسؤہم، انہیں بہت بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یقولوا، وہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، تحقیق ہم نے تو اپنا کام سنبھال لیا تھا، ہم نے تو اپنا کام پکڑ لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ لوٹ جاتے ہیں، یعنی جب تجھے نقصان ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں کی جماعت، جب تم لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام تو ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم تو بڑے آرگنائزڈ ہیں، ہمارا تو سب کچھ ہمیں معلوم ہے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ یہ آج جو نقصان کھائے ہوئے مجاہد یہاں بیٹھے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ لوٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ فرحہ، میں نے آپ کو بتایا تھا اترانے کو کہتے ہیں، تو وہ اتراتے ہیں اس بات پر۔ قل، فرما دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا، مگر ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ قل، فرما دیجئے، حل تربصون، کیا تم انتظار کرتے ہو، بنا، ہم پر، الا، مگر، احد الحسنیین، مگر ایک میں سے دو خوبیوں کا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ قل، فرما دیجئے، حل تربصون، کیا تم انتظار کرتے ہو، بنا، ہم پر، الا احدی الحسنیین، دو حسنیین خوبیاں، حسنہ اچھی باتیں، خیریں، تو دو خیریں ہیں اور ان میں سے ایک ہمیں ضرور پہنچے گی۔ اور اس کی تفسیر میں بڑی خوبصورت حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے کوئی خیر پہنچے تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے، اگر وہ یعنی کہ جیسے جہاد میں وہ ناکام ہو جائے، یا تو وہ شہید ہو جائے گا اور یا وہ کامیاب ہو کے غازی لوٹے گا، یا اللہ کی راہ میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بہترین طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ تو مومن کو تو کبھی وہ تو گھاٹے کا سودا کر ہی نہیں سکتا، ایک، اور اس کو تو فائدے ہی فائدے ہیں، دو میں سے ایک فائدہ تو اس کو ملے گا۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، بکم، تم پر، ان یصیبکم اللہ، یہ کہ پہنچے گا تمہیں اللہ کی طرف سے، بعذاب، کوئی عذاب، من عندہ، اس کی طرف سے، او بأیدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ تو اللہ کے دشمنوں کو یہ کہو کہ ہم تو انتظار کرتے ہیں دو میں سے ایک بھلائیوں کا، ہمیں، ہمارے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، گھاٹا تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے، اور تمہارے لیے ہم انتظار کرتے ہیں کہ تمہیں یا تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب پہنچے جو اللہ بھیجے، اور یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تمہیں عذاب پہنچا دے، یعنی تمہارے لیے دو برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ فتربصوا، پس تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ قل، فرما دیجئے، انفقوا، تم خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی کے سے، لن یتقبل منکم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے۔ منافقوں کو کہا جا رہا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، ان کو کہا جا رہا ہے تم خرچ کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے۔ انکم، بے شک تم، تم ہو، قومن فاسقین، ایک فاسق قوم، ایک نافرمان قوم۔ وما منعہم، اور نہیں، منعہم، ان کو منع کیا، ان سے مانے ہوا، ان تقبل منہم، یہ کہ قبول کیا جائے ان سے،
نفقاتہم ان کے نفقے ان کی خرچ کیے ہوئے، الا مگر انہم کفروا یہ کہ وہ کافر ہیں، انہوں نے انکار کیا، باللہ و برسولہ اللہ کے اور اس کے رسول کے، ولا یاتون الصلاۃ اور نہیں آتے نماز کی طرف، الا مگر وہم کسالى اور وہ کسل مندی میں ہوتے ہیں، سستی میں ہوتے ہیں۔ منافقوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے، بڑے غور سے سنیں کیونکہ اس کمزوری میں تو ہم سب مبتلا ہیں۔ نماز میں تو ہم سستی کرنے میں سب سے آگے ہیں، سب سے زیادہ ہم لوگ تھکے ہوئے اور ہارے ہوئے، اور سب سے زیادہ ملگجے کپڑوں میں، اور سب سے زیادہ یعنی کہ ہائی بوئی کرتے ہوئے ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ تو ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ ناخوشی سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ فلا تعجبک پس تجھے تعجب نہ ہو، اموالہم ولا اولادہم ان کے مال کا اور نہ ہی ان کی اولادوں کی کثرت کا، بڑے بچے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، بڑے مال ہیں ان کے پاس۔ یہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور فی زمانہ بھی یہ بات بالکل سچ ہے کہ مومن جو ہے تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے ان کے مال اور ان کی اولادوں کے بارے میں۔ انما یرید اللہ بے شک اللہ چاہتا ہے، اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے، لیعذبہم یہ کہ عذاب دے ان کو بہا ان کے ذریعے، اس مال اور اولاد کے ذریعے وہ ان کو عذاب دے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور نکلیں انفسہم ان کی جانیں، وہم کافرون اور یہ حالت کفر میں ہوں۔ اللہ سب کو اس حالت سے بچا لے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ یہ کہ بے شک ہم تو تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، وَلَكِنَّهُمْ اور لیکن وہ قوم یفرقون ایک ایسی قوم ہے، یفرقون جو الگ ہیں، جو فرق سے ہیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ڈرتے ہیں، یعنی جو جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لو یجدون اگر وہ پائیں ملجأن کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات غار کی جمع ہے، یا وہ کوئی غار پالیں، او مدخلا یا گھسنے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ تو وہ پھر جائیں گے اس کی طرف، وہم یجمعون اور وہ تو رسیاں توڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ منافق کی ایک پہچان بتائی جا رہی ہے، اور غور سے اگر آپ یہ سنیں نا، لو یجدون اگر وہ پائیں ملجن کوئی پناہ کی جگہ، مغارات جیسے کوئی غار، اور مدخلہ یا گھسنے کی جگہ، کوئی دروازہ پیچھے کا دروازہ ان کو مل جائے، لولوا الیہ تو وہ پھر جائیں گے اس کی طرف۔ منافق کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، وہ دل لگا کے محنت نہیں کرتا، وہ کنی کترا کے نکلنا چاہتا ہے، وہ پچھلے دروازے سے نکلنا چاہتا ہے، وہ پچھلی گلی سے اور تنگ گلی سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ کھلے میدان میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری محنت نہیں کرنا چاہتا، جتنی جان لگانی ہے اس سے کہیں کم جان لگا کے وہی فائدہ پانا چاہتا ہے جو جان لگانے والوں کو مل رہا ہے۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک نشانی یہاں بتائی گئی ہے۔ وَمِنْهُمْ اور انہی میں مَن يَلْمِزُكَ جو تانے کرتا ہے، تلمیز تانا دینا، فی الصدقات ان صدقوں میں، یعنی صدقات کی تقسیم میں جب غنیمتیں آئی ہیں تو ان کی تقسیم میں وہ آپ کو تانے دیتے ہیں۔ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا پس اگر انہیں دے دیا جائے ان میں سے، رضو تو وہ راضی ہوں، حالانکہ انہوں نے جا کے جنگ نہیں کی، انہوں نے جا کے جہاد نہیں کیا، لیکن غنیمتوں کی تقسیم کے وقت یہ حاضر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خود ہی ہمیں اجازت دی تھی، تو ہم بھی تو آپ کے بھائی بندے ہیں، ہمارا بھی تو اس میں حصہ ہے۔ یہ طرز عمل آج کل اپنے آج کل کیا ہر زمانے میں ہر انسان کے ارد گرد ہوتا ہے، اللہ ہمیں ایسا ہونے سے بچا لے۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتُوا مِنْهَا اور اگر نہ دیا جائے ان کو، اذا ہم یسخطون تو وہ بڑے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ گندی شکلیں بناتے ہیں اور تیوریاں چڑھاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ ولو انہم اور اگر انہم اگر وہ رضو وہ راضی ہوتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ جو انہیں اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہتے حسبنا اللہ ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ اب ہمیں دے گا اللہ
من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، انا بے شک ہم الی اللہ راغبون ہم تو اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں. انما الصدقات اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ صدقات. اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. اس آیت کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ آیت آپ نے خود بھی جا کے اچھی طرح اسٹڈی کرنی ہے، اور اس کے بہت زیادہ اس پہ لکھا گیا ہے. صدقات کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، یہ اصل میں زکوٰۃ، ہمارے فقہ میں یہ آیت استعمال ہوئی ہے زکوٰۃ کا فقہ بنانے کے لیے، اور شرع میں جو زکوٰۃ کی ریکوائرمنٹس ہیں اور جو شرطیں ہیں زکوٰۃ کے دینے کی، وہ ساری اس آیت سے آئی ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 60. انما الصدقات اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ صدقہ جو ہے، اور مراد زکوٰۃ ہے یہاں پہ، للفقراء فقیروں کے لیے ہے، مفلسوں کے لیے، والمساکین اور مسکین، سکنا سین کاف نون، ایک جگہ پہ ٹھہر جانا. یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں چل پھر کے اپنے لیے محنت نہیں کر سکتے، یا تو وہ معذور ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، یا وہ بہت بوڑھے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، یا وہ ایک جگہ پر ایسے پھنسے ہوئے ہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ مسکین ہے. جیسے ایک جگہ پہ کوئی وبا پھوٹ پڑی اور لوگوں کو وہاں ٹھہر جانا پڑا، اب وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے، اب وہ محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کریں گے؟ ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. والعاملین علیہا، یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے، عاملین عمل کرنے والے، علیہا اس صدقے کا. تو جو لوگ زکوٰۃ کی تقسیم پر مامور ہوتے ہیں، ایسی ریاستیں جو اسلامی ریاستیں تھیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد بیت المال تھا، اس میں لوگ باقاعدہ جاب کرتے تھے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ کا جو مال آتا تھا بیت المال میں، اس میں سے تنخواہ دی جاتی تھی. یہ وہ عاملین زکوٰۃ تھے جن کی تنخواہیں زکوٰۃ میں سے ہی نکلتی تھیں، کیونکہ وہ اور کچھ کام نہیں کرتے تھے، وہ وہاں پہ ان کی جابز تھیں، تو اسی لیے ان کی سسٹننس اور ان کی مینٹیننس جو تھی وہ زکوٰۃ میں سے دی جاتی تھی. اور آج بھی ہماری شرع میں یہی رول ہے کہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں، یعنی اگر وہ کوئی اور کام نہیں کرتے، جیسے ہم اور آپ ہیں، مطلب میں ڈاکٹر ہوں، کوئی اور کچھ اور ہے، ہماری اور اچھی اچھی دوستیں ہیں، وہ جابز بھی کرتی ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ چونکہ وہ کریڈیبل ہیں، الحمدللہ آنیسٹ ہیں، تو لوگ ان کو اپنی زکاتیں دیتے ہیں کہ آپ یہ آگے پھیلا دیں، آگے پہنچا دیں. نہیں، ہم لوگ اس میں سے نہیں لے سکتے. لیکن اگر ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے، ہم صرف حکومت کی طرف سے اس بات پہ مامور ہیں کہ ہم زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، تو پھر اس میں سے 10% ہماری تنخواہوں پہ لگ سکتا ہے. یہ عاملین زکوٰۃ کی تفسیر ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مؤلفۃ، الفت ڈالی جائے، قلوبہم ان کے دلوں میں. تو زکوٰۃ ان لوگوں کو دینا جائز ہے جن کے دلوں میں آپ اسلام کی محبت ڈالنا چاہتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ سر فہرست ان میں نو مسلم ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور جن کو ان کی کمیونٹیز نے چھوڑ دیا ہے. مثلا ہمارے ملک میں کرسچن لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، جو جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی کمیونٹیز، ان کے خاندان ان سے مقاطعہ کر لیتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں کہ اب آپ ہم میں سے نہیں ہیں، اب آپ نکل جائیں یہاں سے. تو ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. سر فہرست وہ لوگ ہیں. ان کے بعد ایکچوئل نان مسلمز آتے ہیں. جیسے اگر حالات خراب ہیں اور ایک ملک میں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں لیکن ان کو بھی ضرورت ہے، تو ان پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اس نیت سے کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ اور رسول جن کے حکم کے مطابق یہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یہ ان کی طرف آئیں گے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے. تو یہ زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا مصرف ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے. قرآن کی روح سے، یہ قرآن سے منافی بات وہ کر رہے ہیں. ہاں، اہمیت مومنوں کو دی جائے گی، اہمیت مومنوں کے خاندانوں کو دی جائے گی، اہمیت نو مسلموں کو دی جائے گی، لیکن غیر مسلموں کو اس نیت سے زکوٰۃ دینا کہ ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈالی جائے. ساتھ زکوٰۃ کے 2 اچھی باتیں بتا دیں، ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کریں. آپ کے گھر میں بچے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات ہو رہی ہے، روزہ افطار ہو رہا ہے، ان کو انوائٹ کر کے کہیں گے دیکھیں جی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. کتنے زیادہ لوگ رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ مسجدوں میں جا کے مسلمانوں سے ملتے ہیں. اور باہر کے ملکوں میں الحمدللہ مسلمان اتنے پیار سے اور محبت سے ان کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے ہاں کہ وہ ان کو دیکھ کے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اتنی سخاوت اور اتنی رحم دلی اور اتنی محبت ایک کمیونٹی میں ہو سکتی ہے. تو یہ مؤلفت قلوب ہے.
جو قرآن کی روح سے ہمیں کرنا ہے. وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں. اور ہماری شرع میں اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ گردن چھڑانے کا مطلب ہے کہ غلام جو ہوتے تھے وہ اپنے مالکوں کے ساتھ اجارہ ہوتے تھے. مالک ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ لکھتا تھا جس کو مکاتیب کہتے تھے, اور اس مکاتیب کی روح سے غلام جو ہے وہ بک گیا ہوتا تھا اپنے مالک کے پاس. اس مکاتیب کی ایک قیمت ہوتی تھی. جیسے ہمارے ہاں آج کل خرکار ہوتے ہیں, اینٹوں کے بھٹے پہ لوگ کام کرتے ہیں جن سے زبردستی کام چائلڈ لیبر لیا جاتا ہے, ان کو ایک قرض دیا جاتا ہے. جیسے وہ کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرض دے دیا کسی فقیر کو, اور اس کو کہا کہ تم 1 سال اس بھٹے پہ مفت کام کرو گے, یا 2 سال, یا تمہارے بچے اور تم سب اس پہ کام کرو گے. تو یہ مکاتیب ہے. فی زمانہ بھی یہ غلامی اور یہ مکاتیب چل رہا ہے. ان لوگوں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. اینٹوں کے بھٹے پہ جا کے ایک پورے خاندان کو آپ وہاں سے آزاد کر لیں, جا کے اس کے مالک کو آپ پیسے دے دیں. اینٹوں کا بھٹا ہے, قالین کی فیکٹری ہے, ورکشاپس میں بچے کام کر رہے ہیں, ان کے والدین ان کے بدلے قرضے لے چکے ہوتے ہیں. تو وہ مکاتیب جو ہے, وہ غلامی جو ہے, اس سے بچے کو آزاد کرنا, یہ سب زکوٰۃ میں شامل ہے. تو گردنوں کے آزاد کرنے میں والغارمین اور تاوان بھرنے والے قرضدار, یہ آ گیا یہاں پہ الگ سے بتایا گیا ہے. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کی راہ میں کھلا خرچ کریں. یتیم خانے میں جا کے دے آئیں, کسی دارالسکون میں جا کے دے آئیں, پاگل خانے میں جا کے دے آئیں, اللہ کی راہ میں. وابن السبیل, اور مسافروں پر. فریضۃ من اللہ, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات زکوٰۃ کی ہو رہی ہے, یہ وہ صدقہ ہے جو فرض ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. ومنہم الذین, اور انہی میں ایسے لوگ ہیں, یؤذون النبی, جو ایذا دیتے ہیں, ستاتے ہیں نبی کو. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں, ہوا اذن, یہ تو ایک کان ہے, یعنی یہ کانوں کا کچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ یہ تو بس چند لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور یہ تو کانوں کا کچا ہے, یہ تو ہر کسی کی بات سنتا بھی نہیں ہے. قل اذن خیر لکم, فرما دیجئے کہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے. یؤمنو باللہ, وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر. ویؤمنو للمؤمنین, اور وہ یقین رکھتے ہیں مومنوں پر. ورحمۃ للذین, اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے, آمنو منکم, جو ایمان لائے ہیں تم سے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کے رسول کو, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کانوں کا کچا جو ہے نا, یہ ایک لیڈر کی پہچان کے لیے کرایا گیا ہے, کہ لوگ اکثر شکایت کریں گے کہ یہ لیڈر تو بڑے سلیکٹڈ لوگوں کی بات سنتا ہے, یا یہ تو ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے, منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں سنتا, اور یہ بات, یہ جو ہے, یہ جن لوگوں کی بات سنتا ہے جو ایمان والے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے بات سنتا ہے. یحلفون باللہ لکم, وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے, لیرضوکم, تاکہ وہ تمہیں راضی کر دیں. واللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کا رسول, احق, زیادہ حقدار ہے. این یرضوہ, کہ وہ ان کو خوش کریں, ان کانوا مؤمنین, اگر وہ مومن ہیں. تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں خوش کر دیں, اپنی ان قسموں سے خوش کر دیں, حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان والے ہیں اپنے عمل سے. علم یعلموا, کیا وہ نہیں جانتے, انہو, یہ کہ وہ, من یحادد اللہ, جو مقابلہ کرے گا اللہ کا, ورسولہ, اور اس کے رسول کا, فأن لہ, پس بے شک اس کے لیے, نار جہنم, دوزخ کی آگ ہے, خالدن فیہا, ہمیشہ رہیں گے اس میں, ذالک الخزی العظیم, یہ رسوائی ہے بہت بڑی. یحذر المنافقون, ڈرتے ہیں منافق, ان تنزل علیہم, یہ کہ نازل ہو ان پر, یعنی ان مسلمانوں پر, سورتن, کوئی سورت, تنبئہم, انہیں وہ خبر دے دے, نبأ, نون با حمزہ, انہیں وہ خبر دے دے, انہیں وہ سمجھا دے, بما فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں ہے. منافق جو ہے اس کا کردار ہی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ کردار میں سوراخ ہے نا, سرنگ ہے, اس کردار میں کچھ ایسی بات ہے جسے وہ ہر وقت چھپانے کی کوشش کرتا ہے. جھوٹا ہر وقت ڈرتا ہے کہ اس کا جھوٹ کھل جائے گا. ہاں,
دھوکہ دینے والا ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا دھوکہ جب کھلے گا، جب اس کو پتا چلے گا کہ میں نے دھوکہ دیا ہے تو یہ کیا کرے گا میرے ساتھ. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافق ڈرتے ہیں کہ نازل ہو ان مسلمانوں پر ایک ایسی صورت جو انہیں بتا دے کہ جو ان کے دلوں میں ہے. قل استہزئوا، فرما دیجئے استہزئوا، ہاں تم ٹھٹھے کرتے رہو، تم ہنستے رہو. ان اللہ، بے شک اللہ، مخرجن، وہ تو کھولنے والا ہے، ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو. جو تمہاری یہ اندر کی گندگی ہے نا، پلیدی، یہ اللہ کھول کے دکھانے والا ہے. اور یہ اللہ کی سنت ہے اس دنیا میں. کسی کی ٹیڑھی چال سے، کسی کی بدنیتی سے، کسی کی منافقت سے نہیں ڈرنا. ان کو اللہ کھولنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا، اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم تو نخوض، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، وَنَلْعَبْ، اور کھیلتے تھے. ہیں ہر بات پہ یہ کہنا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. بڑی خطرناک بات ہے یہ. آج کے بعد یہ بات کہنے سے پہلے سوچا کریں. قل، فرما دیجئے، ابِلِلَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ، کیا تم اللہ کے اور اس کی آیات کے اور اس کے رسول کے بارے میں کنتم تستہزئون، تم ٹھٹھے کرتے تھے، تم ہنستے تھے اس کے بارے میں. لا تعتذروا، اب تم بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم، تحقیق تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے. اللہ سب کو منافقت کے وبال سے بچا لے. ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ منکم، ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب، ہم عذاب دیں، طائفتن، ایک دوسرے گروہ کو، بانہم، اس لیے کہ وہ کانوا مجرمین، وہ تھے مجرم. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض بعضوں سے ہیں، یعنی ان کے ہم جنس ہیں، ان کے خاندانوں سے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا. اب یہ دیکھیں منافق کی کتنی خطرناک نشانی بتائی جا رہی ہے. وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. کون برائی کا کھلا حکم دیتا ہے؟ جب کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، صرف ایک دفعہ، اس میں ایسی کیا بات ہے، اس میں کیا برائی ہے، حیا تو تمہارے دل میں ہے، خیر ہے اگر تم ایسا لباس پہن کے وہاں چلے جاؤ یا چلی جاؤ. ہاں یہ جو فون میں میسج آیا ہے اس کا جواب دینے میں کیا برائی ہے، تمہارا دل تو صاف ہے. تو یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور ہاں نیکی سے وہ روکتے ہیں. کہ ہیں تم اپنے بال چھپا کے اس فنکشن میں جاؤ گی، یعنی کہ تمہیں نہیں سمجھ آتی وہاں تمہیں کون دیکھ رہا ہے، اپنے لیے سج کے اور سنور کے جاؤ وہاں پہ. ایسی کیا بات ہے؟ اللہ نے یہ حسن تمہیں کس لیے دیا ہے؟ تم روزانہ بیٹھ کے قرآن کا درس سنتی ہو، اتنا وقت ضائع کرتی ہو، تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ نیکی سے روکتے ہیں. منافق کی نشانی ہے یہ. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور بند رکھتے ہیں، قبضے میں رکھتے ہیں اپنے ہاتھ، یعنی اللہ کی راہ میں نہ جہاد بالقلم، نہ اور کوئی جہاد، نہ کوئی لڑائی، اللہ کی راہ میں ہاتھ نہیں استعمال کرنا. نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. فنسیہم، پس اللہ نے انہیں بھلا دیا. نسوا اللہ، جس نے اللہ کو بھلایا، برائی کا حکم دیا اور بھلائی سے روکا، ظاہر ہے وہ اپنے اللہ کو بھلا چکا ہے، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا. اب یہ اس کی کیا ایکسپلین، اللہ کیسے کسی کو بھلاتا ہے؟ ابھی ہم نے اسی سبق میں پڑھا ہے، سلب توفیق. اللہ ان کی توفیق لے لیتا ہے، ان سے اچھا کرنے کی استطاعت اللہ چھین لیتا ہے. پھر وہ چاہیں بھی تو وہ بھلائی کی طرف نہیں آ سکتے، وہ چاہیں بھی تو انہیں اچھی بات سمجھ نہیں آتی. ان المنافقین، بے شک یہ منافق، هم الفاسقون، یہ نافرمان ہیں. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، المنافقین والمنافقات، منافق مردوں سے اور عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پناہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا عذاب ہے. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، بالکل ویسے مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے. كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ، وہ بڑے شدید تھے تم میں سے، قوتاً، قوت میں، وَأَكْثَرَ، اور اکثر، أَمْوَالًا، یعنی کثرت سے تھے ان کے مال، وَأَوْلَادًا، اور اولادیں، تم سے وہ زیادہ تھے مال اور اولاد میں. فَاسْتَمْتَعُوا، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم، اپنے حصے سے.
فاستمتعتم، تو تم بھی فائدہ اٹھا لو، بخلاقکم، اپنے حصے سے. خالاقا، خے لام قاف، جسے اخلاق بھی نکلا ہے. اخلاق کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، یہ خلاقا سے جو نکلا ہے اس کا مطلب ہے ایک چیز کو اس کی ٹھیک جگہ پہ رکھ دینا، اس کو اخلاق کہتے ہیں. ہر کسی کو اس کا ٹھیک حصہ دے دینا. تو خلاق جو ہے یہ حصے کو کہتے ہیں. کمستمتع الذین، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصوں سے، وخذتم، اور تم گھسے، یعنی تم ان بری باتوں میں. ایک لفظ جو ہے یہ سخت لفظ ہے، تم گھس گئے بری باتوں میں. کالذی خاضوا، جیسے وہ لوگ گھسے تھے، تم انہی جیسے لوگ ہو. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ضائع ہوئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. الم یاتہم، کیا ان کے پاس نہیں آئی، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح سے، وعاد، اور عاد، وثمود، اور سمود، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم، واصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور وہ الٹی ہوئی بستیاں. الٹی ہوئی بستی جو ہے یہ حضرت لوط کی قوم بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سمود کی قوم بھی ہو سکتی ہے. الٹی ہوئی بستیاں مطلب پوری بستی جو ہے وہ اپنے سر پہ الٹ دی گئی، جس کا ثبوت دنیا میں آج بحیرہ مردار ہے، جو اسرائیل کے قریب ہے، جہاں حضرت لوط کی قوم تھی، کہ پوری بستی کو اٹھا کے واپس الٹا پلٹا گیا، الٹا پٹخا گیا، اور وہاں پہ آج وہ بحیرہ مردار ہے. اتتہم رسلہم، ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. فما کان اللہ، پس اللہ ایسا نہیں تھا، لیظلمہم، کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا، اور لیکن وہ تھے، انفسہم یظلمون، اپنے اوپر ظلم کرتے. والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور عورتیں، بعضهم اولیاء بعض. دیکھیں اوپر کیا بات آئی تھی، والمنافقین والمنافقات کے لیے کیا بات آئی تھی، کہ یہ ایک دوسرے سے ہیں، یعنی ان کا ایک کنبہ ہے، یہ ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ کیا آ رہا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ دوست ہیں، رفیق ہیں ایک دوسرے کے. کیا کرتے ہیں، کیوں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ ایک انسان کو جب آپ ولی کہتے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں برائی سے. یہ بات یاد رکھنی ہے. مومن مرد اور عورتوں کے لیے یہ نہیں کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ ابھی آگے آئے گا. پہلی بات کیا ہے کہ یہ کیوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ کے مومن جو ہیں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بری بات سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. اور پہلے نیکی کا حکم دیتے ہیں، پہلے پازیٹیو بات کرتے ہیں، پھر نیگیٹو بات ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، سا امید ہے، ہم امید رکھتے ہیں، ان قریب، یرحم ان پر رحم کرے گا، ہم ان پر، اللہ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور عورتوں سے، جنات، ان باغوں کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، والمساکن، اور ان کے مکانات، طیبۃ، پاکیزہ ہیں، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغوں میں، ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ، اور خوشنودی ہے اللہ کی، اکبر، سب سے بڑی. یعنی کہ جنت تو بڑی خوبصورت ہے، اور اس میں گھر بھی ہیں، اور اس میں نہریں ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی رضامندی جو ہے وہ سب سے بڑی ہے. ایک جنتی کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کریں کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، اور سختی کریں ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بڑی بری وہ پلٹنے کی جگہ ہے. یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، کہ نہیں انہوں نے کہا،
وَلَقَدْ قَالُوا اور تحقیق انہوں نے کہا ہے کلمۃ الکفر کفر کا کلمہ وَکَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا ہے بعد اسلامہم ہاں بعد ان کے اپنے اسلام کے بعد اسلام لانے کے وَہَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا بما لم ینالوا اس کا جو انہیں نہیں ملا، یعنی اس مال غنیمت کا، اس مال کا، اس چیز کا ارادہ انہوں نے کیا جو ان کو نہیں ملی. وما نقموا اور انہوں نے بدلہ نہیں دیا الا مگر ان اغناہم اللہ یہ کہ غنی کر دیا اللہ ان کو، غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ من فضلہ اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. فَإِن يَتُوبُوا یکو پس اگر وہ توبہ کر لیں یکو خیر اللہم تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا تو پھر جائیں گے وہ دوبارہ سے، اگر وہ پھر گئے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عذاب دے گا ان کو اللہ عذابًا علیما ایک دردناک عذاب فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. وما لهم اور نہیں ہے ان کے لیے فی الارض زمین میں من ولی کوئی بھی حمایتی ولا نصیر اور نہ ہی مددگار. ومنہم اور انہی میں سے من عاہد اللہ جس نے اللہ سے عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا. لئن آتانا من فضلہ لئن اگر آتانا ہمیں وہ دے من فضلہ اپنے فضل سے، لنصدقن البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور ضرور ہم ہو جائیں گے من الصالحین نیکوکاروں میں سے. اب شروع میں تو سخت کافروں کا بیان گزرا، پھر منافقوں کا بیان گزرا. اب وہ لوگ ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور انہیں بڑا شوق ہوتا ہے اچھا نظر آنے کا. اب ان لوگوں کا ذکر ہے. فَلَمَّا آتَاهُمْ پس جب اللہ نے دیا ان کو من فضلہ اپنا فضل مال کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ نے ان کو وہ اپنا مال دیا، بخلوا بہ انہوں نے بخل کیا. منافق کی بہت بڑی نشانی بخل ہے، کنجوسی ہے. وَتَوَلَّوْا اور وہ پھر گئے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ پھرنے والے تھے. فَعَاقَبَهُمْ پس عاقب تعقب کیا، پس ان کا انجام یہ ہوا نفاقاً ایک نفاق پڑ گیا، ایک سرنگ پڑ گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم اس دن تک یلقونہ کہ وہ ملیں گے اس سے، اللہ سے ملیں گے. بما کیونکہ اخلف اللہ انہوں نے خلاف کیا اللہ کے، اللہ کو یہ جو نہیں پسند تھا وہ انہوں نے کیا. ما وعدوہ جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے تھے. جھوٹ وہ گناہ ہے جو انسان کو شرک تک لے جاتا ہے، یہ یاد رکھیں. الم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم یہ کہ اللہ جانتا ہے سرہم ان کے بھید، ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ علام الغیوب وہ خوب جاننے والا ہے غیب کی باتیں. الذین جو لوگ یلمزون جو عیب نکالتے ہیں، المتوبعین جو خوشی سے کرتے ہیں، من المؤمنین جو عیب لگاتے ہیں ان پر، المتوبعین جو خوشی سے کوئی کام کر رہے ہیں، من المؤمنین مومنوں سے، فی الصدقات صدقوں میں. والذین اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں پاتے الا مگر جہدہم اپنی محنت، یعنی جو لوگ ان مومنوں پر عیب لگاتے ہیں، ان مومنوں پر طعنے کرتے ہیں جو اپنی خوشی سے خیرات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی محنت کا صلہ نہیں پاتے، یعنی وہ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ بہت کم ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں سے بھی خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں. تو یہ ان کے چھوٹے چھوٹے جو وہ اس وقت انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جو نہیں پاتے، لا یجدون جو نہیں پاتے، الا جہدہم مگر اپنی محنت، فیسخرون منہم تو یہ تمسخر کرتے ہیں ان سے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم مذاق کا جواب دے گا اللہ ان کو، مذاق کرے گا اللہ ان کے ساتھ. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم یا آپ بخشش نہ مانگے ان کے لیے. ان تستغفر لہم 70 مرہ اگر آپ 70 بار ان کے لیے بخشش مانگے، فلن یغفر اللہ لہم
تو اللہ نہیں بخشے گا ان کو. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ کفروا باللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہ